کامیابی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں جو کچھ بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیں سب سے پہلے بڑا مقصد ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے پہلا پوائنٹ آپ لکھ لیں، کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ جانا کہاں ہے. جانا کہاں ہے، یور ڈیسٹینیشن، یور گول. سیکنڈ، جان کتنی ہے. تیسرا، جاؤں گا کیسے. چوتھا، جان لگا دوں گا. سب سے پہلا کیا ہے، جانا کہاں ہے. Many people, you talk to them, what is your goal in life? Oh, Peer Saab, Sheikh Saab, give me a ta'weez, give me a wird. There's no success. Life is so boring. I can't achieve anything. I'm a failure. What is your goal? There are many goals. I do not know. Write it down. Tell me what is your goal. سب سے پہلے goal crystal clear ہونا چاہیے. گول بالکل واضح ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی آپ زندگی میں کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ ٹائم نکالیں. ہالیڈیز پر چلے جائیں، باہر چلے جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم نے واضح کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی زندگی کی گول مقرر کی. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے بھی گولز مقرر کیے. آپ جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ آپ اپنا گول ایک بنائیں. اس پر ہمارا کلام ہے. ہم لا آف اٹریکشن کو نہیں مانتے، ہم اس کو تھیوری آف اٹریکشن کہتے ہیں. کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہم اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں بتائیں تھیوری آف اٹریکشن کیسے کام کرتی ہے. اس کے لیے بھی اس میں بھی ہم نے احادیث پیش کی کہ اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے. اور غلط لوگوں سے، کفار سے وہ نہ سیکھیں، غیر مسلموں سے نہ سیکھیں، وہ اہل حق سے سیکھیں کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک گول بنائیں. اور جب آپ کا ایک گول ہوگا تو آپ کے اندر ایک ایسی فورس آف اٹریکشن ہوگی، ایک ایسی مقناطیسی فورس آف اٹریکشن ہوگی جو آپ کو آپ کے گول کے قریب لے جائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ گول ایک ہو. سب سے پہلے بڑا مقصد ہو. آپ کی فیلڈ کیا ہے، تلاش کریں کہ آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے. ابھی قاری صاحب کہیں کہ قاری صاحب کرکٹر بنیں گے، یا مولانا صاحب کہیں کہ رونالڈو بنے گا، ایک 50 سال کا بوڑھا، ہاں تو وہ نہیں ہے. سب سے پہلے آپ اپنے گولز کلیئر کریں کہ آپ کا ایگزیکٹلی گول کیا ہے، آپ کی اسپیشلٹیز کیا ہیں. اس گول کے مطابق گول کرسٹل کلیئر ہو. If I ask you people, what is your goal in the next 5 years? Where do you see yourself in the next 5 years? کتنے لوگ ہیں، کوئی ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائے جس کا گول نیکسٹ 5 years کا کلیئر ہے، جس کا گول کلیئر ہو. اللہ کی معرفت حاصل کرنا، تزکیہ قلب کرنا، روحانی مراحل طے کرنے کے. لوگوں کو گول کا پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ہمیں کامیابی چاہیے، کس چیز میں چاہیے. اپنا گول سب سے پہلے واضح کریں. یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. سب سے پہلے گول کا واضح ہونا. اور پھر یہ یاد رکھنا اگر گولز بہت زیادہ ہوں تو کبھی ایک کام کر رہے ہیں، کبھی دوسرا کر رہے ہیں، تو وہ جو اندر کی طاقت ہے، وہ جو قوت ہے، وہ جو خودی ہے جس کو اقبال نے بیان کیا ہے، وہ طاقت آپ کی منتشر ہو جائے گی. وہ آپ کی طاقت سکیٹر ہو جائے گی، وہ اسپریڈ ہو جائے گی. آپ کو آپ کا مقصد نہیں ملے گا. سب سے پہلے گول کلیئر کرنا. اور یہ بھی نہیں کہ کسی دوسرے کو دیکھ کر کہ بھائی وہ فلاں ایسا ہے میں اس کی طرح بنوں گا، فلاں ایسا ہے، فلاں کیسے چلتا ہے، فلاں کیسے کھاتا ہے، فلاں کیسے پیتا ہے، گاڑی کیسے چلاتا ہے، کاروبار. پرائی آگ میں سلگتے رہے عمر بھر، جو اپنی آگ میں جلتے تو کیمیا ہوتے. جو اپنی آگ میں جلتے تو کیمیا ہوتے. پرائی آگ میں فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں، ان کو چھوڑو. اپنے اندر کی استعداد، اپنی قابلیت، اپنی مہارت کو تلاش کرو کہ میری صلاحیت کیا ہے. اس کے مطابق اپنا گول سیٹ کرو. جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا. سب سے پہلا پوائنٹ جانا کہاں ہے. دوسرا پوائنٹ جان کتنی ہے، انرجی کتنی ہے. اللہ جل وعلا نے آپ کو غیر معمولی طاقت دی ہے، بے پناہ طاقت دی ہے، لازوال طاقت دی ہے. یہ یقین ضروری ہے کہ میرے اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، اس قدر طاقت دی ہے. یاد رکھیں زندگی میں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ ان کے پاس صلاحیت زیادہ ہے، قابلیت زیادہ ہے، مہارت زیادہ ہے. اور دوسرا ناکام ہو گیا وہ اس لیے کیونکہ اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے. اللہ جل وعلا نے ہر شخص کو صلاحیت دی ہے. ہر شخص کامیاب ہو سکتا ہے، ہر شخص زندگی میں اپنا گول اچیو کر سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے، ضروری شرط یہ کہ اسے اپنی ذات پر یقین ہو کہ میں کامیابی حاصل کر سکتا ہوں. اکثر لوگ ناکام اس لیے رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی استعداد کو استعمال ہی نہیں کرتے. وہ جب زندگی میں فیل ہو جاتے ہیں تو فیلئر کے بعد ان کی ایسی حوصلہ شکنی ہوتی ہے کہ اس کے بعد وہ گیو اپ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں کامیاب نہیں ہو سکتا. جب بھی فیل ہو جائیں، فیل ہونے کے بعد پھر قدم بڑھائیں. اور اس فیلئر کے بعد آپ کا ریاکشن کیسے ہونا چاہیے اس کی بھی تعلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی. سب سے پہلے یہ یقین کہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے اور میری طاقت بے پناہ ہے. اس حوالے سے کامیابی سے روک نہیں سکتے. یہ ایک سینٹنس آپ یاد کر لو. Focus on what you have in life rather than complaining about what you don't have in life. چھوٹا سا پیٹ میں درد ہو جاتا ہے ہم جاہل عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں خالہ نے جادو کر دیے، فلاں نے تعویذ کر. Stop blaming people. اب دیکھیے جب بھی آپ کسی عامل کے پاس جائیں گے وہ تو آپ کو یہی کہے گا کہ کسی نے جادو کر دیے، کسی نے تعویذ کر دیے. کیونکہ اگر آپ سے وہ یہ نہ کہے تو آپ پھر اس کے پاس واپس نہیں آئیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ لوگ کسی کے پاس جا کے 10 سال لوگوں کے پاس جا کے کہتے ہیں فلاں نے جادو کر دی، تعویذ کر دیے. اور پھر وہ کہتے ہیں میں اگر ناکام ہوں تو اس لیے نہیں ہوں کہ میں نکما ہوں، میں اس لیے ناکام ہوں کہ فلاں رشتہ دار نے جادو کر دی، زمانہ میرا دشمن ہے،
फलां ने ये रुकावट खड़ी कर दी। कोई रुकावट नहीं है। इस बात के हवाले से कभी ना घबराएं, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, दुश्मन है, मेरा बाप अच्छा नहीं था, मेरा स्कूल टीचर अच्छा नहीं था, सियासतदान करप्ट हैं, ये है वो है, यूके में ये चीज़ नहीं है, कनाडा में मैं गया, लोग कहते हैं यहाँ पर टैक्स बहुत है। घबराएं नहीं, कुछ भी नहीं। Focus on what you have in life rather than complaining about what you don't have in life. You'll be successful. ये कानून आप याद कर लें, ये उसूल। जान कितनी है, आपको यकीन होना चाहिए कि मेरी जान बेपनाह है। और फिर सबसे बड़ी बात, वो गैर मुस्लिम है, उसके पास अल्लाह की बारगाह में दुआ करने के लिए कोई मौका नहीं है। तुम्हारे पास तो तुम्हारे अल्लाह का करम भी है, गौसे आजम की दुआएं भी हैं, ख्वाजा गरीब नवाज की दुआएं भी हैं, और कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताएं भी हैं। तुम कैसे नाकाम रह सकते? सो व्हाट्स द फर्स्ट प्रिंसिपल? जाना कहाँ है। सेकंड प्रिंसिपल, जान कितनी है। थर्ड, जाऊंगा कैसे। स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए, प्लानिंग क्लियर होनी चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है, उदास लोगों से दूर रहे। वो जो बार बार आपसे कहते हैं तू नहीं कर सकता, भाई तेरे बस की बात ही नहीं है, तेरे लिए मुमकिन ही नहीं है, ये काम तो कर ही नहीं सकता, तेरे बस की बात नहीं है, भाई ये मुमकिन तू कैसे कर। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें, हमेशा पॉजिटिव सोच रखें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत फरमाई ना, गैर मुस्लिमों ने भी इस बात का इतराफ़ किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितने जुल्म हुए थे, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीनतुल मुनव्वरा का वो खुतबा याद रखें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला भी नेगेटिव नहीं फरमाया। मक्कातुल मुकर्रमा में क्या बीती, एक जुमला भी नहीं फरमाया, क्योंकि लीडर का काम यही होता है, वो पॉजिटिव एनर्जी देता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्ट्रैटेजी दी, हम मदीनतुल मुनव्वरा आ चुके हैं, जो मक्कातुल मुकर्रमा में हुआ उसे भूल जाओ, अब मदीनतुल मुनव्वरा में हमारी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है। माजी को भूल जाओ, फ्यूचर की प्लानिंग करो। उदास लोगों से दूर रहो, जो बार बार तुम्हें कहते हैं तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जब तुम्हें अपने कानों को तुमने बंद कर लिया, उन लोगों के सामने जो कहते हैं तुम नहीं कर सकते, तुम दुनिया में कामयाब हो जाओ।